اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مزید احوال آج ہم سنیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات مبارکہ میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو زندگی کے اس حصے میں یعنی مکی کی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے ہیں۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود آپ تشریف گھر پر لے آ کر اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پہنچا دیا کرتے۔ آج بھی یہ روح پرور غار جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہی کہ ابتدا جو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو وحی کا معاملہ ہوا وہ ابتداً جو ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی کہ جیسے دن کا اجالا ہو یا پھر سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ کی بارگاہ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوفطاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اپنے رب عز و جل کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف بھی تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، لڑکوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ دار، یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے ڈراؤ، یعنی ان کو دین اسلام کی طرف بلاؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر قریش والوں کو بلایا۔ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔
ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا، آپ نے اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اب آپ کے رب کریم عز و جل نے اس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کو کھلم کھلا برائی بیان کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان اور برائی اس کی جو تھی وہ آپ نے بیان فرمانا شروع کر دی۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ آپ نے غور کیا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا حکم اللہ کی جانب سے ملا آپ نے اس کو پورا فرمایا۔ یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کے لیے کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔